ابو وائل صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، سرتاج رسول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے پتا چلتا ہے رکعتیں کتنی ہوئی، نہ مجھے پتا چلتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ آپ جس حالت میں بھی ہیں وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ تھوڑا سا بائیں طرف اپنے چہرے کو موو کریں اور 3 مرتبہ تھتکار دیں کرے، اور ساتھ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من خنزب، میں خنزب کے فتنے اور شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں ففعلت ذلك فاذهبه اللہ عنی، میں نے ایسا کیا پھر دوبارہ زندگی میں ایسا غصہ نہیں آیا۔ اور آج تو بس اوقات وہ بعض قصے انسان کو بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ وہ ایک امام محترم نے نماز پڑھائی، بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی کبھی بھول سکتے ہیں، تو عصر کی نماز پہ 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی کہ جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی، تو امام محترم نے پہلی صف سے پوچھا، کہتے نہیں 4 ہی پڑھی، دوسرے سے پوچھا، کہتے ہیں 4 ہی پڑھی، اس سے پوچھا کہ محترم آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 پڑھی؟ وہ کہتا ہے کمال کی بات، میں ہر روز عصر کی نماز کی 4 رکھتے ہیں، 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ کس دنیا میں پھر رہا ہے، اور حالت یہ ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اور آپ آج عبادت میں کمزور ہو گئے۔ یہ مشن تھا، مجھے یہ بتائیے کہ پاؤں جو ہے، آخر تو انسان اتنا بھی کچا نہیں اللہ نے بنایا، کب انسان کھڑا ہو تو اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، حتی تورمت قدما حتی تتفطر قدما، اللہ کے رسول اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہو کے قیام کرتے کہ ان کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ کیسے پھٹتے ہیں؟ سیدہ عائشہ نے سوال کیا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے سرتاج رسول بنایا، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخشا ہوا ہے۔ تو آپ نے جواب بھی وہ مثالی جواب دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے اگر مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے نا۔ آپ نے جواب بھی وہ دی۔ اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ قرآن مجید ایک منفرد اور بے مثال نوشتہ ہدایت و حکمت ہے۔ یہ جہاں کتاب ہدایت ہے وہاں کتاب برکت بھی ہے، جس کو جتنی برکتیں درکار ہوں، جتنا ہی اس سے تعلق مضبوط ہو، اتنی ہی برکتیں سمیٹتا نظر آتا ہے۔ یہ کتاب رحمت و حکمت بھی ہے، رحمتوں کی برکھا اس پہ برستی ہے جس کا تعلق اور وابستگی اس کتاب کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ حکمت و دانائی اس انسان کی قسمت میں ہوتی ہے جو اس قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کے لیے دستور بنا کے نازل کیا۔ دستور کی ہر شکل، ایک ایک آرٹیکل زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل بلکہ حلول کی دنیا بسائے ہوتا ہے۔ ماضی قریب اور بعید میں سب سے بڑے عقل مند وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دستور کو صحیح سمجھا، سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں نافذ کیا اور اس پیغام کو عام کیا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال گواہی دیتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جن کو عقل و دانش سے نوازا گیا ہے نصیحت وہی پکڑتے ہیں، اور نصیحت اسی وقت ہی انسان لے سکتا ہے جب کسی بات کو سمجھتا ہے۔ بلکہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ بلندی اور مقام و مرتبہ اللہ نے انہی لوگوں کو عطا کیا
جو اس دستور کو زیادہ سمجھتے تھے اور زیادہ اپنی زندگی میں اسے مقدم کرتے تھے، اسے ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ قرآن مجید میں بیان کی گئی مثالوں کو اگر سمجھتا ہے تو صرف عالم سمجھتا ہے، دوسرے کی فہم وہاں تک نہیں پہنچتی۔ آج کے اس خطبے میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خوبصورت عنوان ہے جس کی ضرورت میری اور آپ کی زندگی کے ہر روز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ فہم قرآن کیا ہے؟ سمجھ کو بھی فہم کہتے ہیں، لیکن الفاظ کے معانی کا صحیح تصور یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال کی آیات بینات سے نتائج اخذ کرنا، سبق لینے کے لیے پختہ ذہنی استعداد کو بھی فہم ہی کہا گیا ہے۔ یہ گہری سوچ اور فہم و بصیرت یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی متاع ہے۔ اس لیے امام زرکشی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں، پوری زندگی قرآن کی لذت، حلاوت، مٹھاس، شیرینی سے محروم رہتے ہیں۔ اس کو عام کتاب سمجھتے ہیں، اس لیے قرآن کی لذت اور چاشنی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا۔ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس اس علم کی روشنی میں قرآن کا صحیح فہم نہیں، پھر قرآن سمجھنے کے بعد تقوی نصیب نہیں ہوا اور وہ غور نہیں کرتا اس قرآن پہ، قرآن کی لذتوں سے زندگی بھر آشنا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذوالجلال نے اس میں کون کون سی لذتیں رکھی ہیں۔ جس انسان کو لذتوں سے آگہی ہو جاتی ہے اس کی زندگی تو پرکیف ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے صبح اور شامیں لذتوں سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی، اس لذت اور سرور میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ شخص ہے کیا۔ دنیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، لیکن یہ کس طرح اپنے رب کے فیصلے پہ مطمئن ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اسے لذت کیسی عطا کی ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اسے بھاتی ہی نہیں۔ اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته۔ مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہے جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بھلا یہ بھی لذت دے سکتے ہیں قرآن سے؟ کبھی نہیں دے سکتے۔ ہاں اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، کیونکہ الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن 30 نیکیاں اللہ جلال عطا تو کرتے ہیں۔ لیکن نیکیوں اور اجر و ثواب سے اگلا قدم انسانی زندگی کو پرسکون اور پروقار اور پرکیف بنانے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اس قرآن کو صحیح سمجھتا ہے۔ بلکہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن کو سمجھتا نہیں وہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ، میں تمہیں بتاؤں دنیا میں سب سے گہری سمجھ رکھنے والا کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا الذی لم یرخص الناس
फी मासियतिल्लाह वलम युक़न्नित अन्नास मिन रहमतिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने दे और जो लोगों को बुराइयों के लिए रास्ते ना बताए, सहूलतकार न बने, ये दुनिया का सबसे बड़ा फकीर है। मामूली सी परेशानी की वजह से लोग जिंदगी से हाथ धोने के लिए तैयार होते हैं। ये है वो शख्स जो उन्हें बांधता है, कहता है नहीं, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला अद्दाल्लून, गुमराह लोग मायूस होते हैं। यही रुख देता है, कबीरा गुनाह है मायूसी, यही निशानदही करेगा। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्ला अल-क़ौमुल काफ़िरून, काफिर अल्लाह की रहमत से मायूस होता है, मोमिन तो नहीं होता। ये है सही समझ रखने वाला, जो लोगों को रब तआला की रहमत से मायूस नहीं होने देता और जो बुराई के रास्ते नहीं बताता, रुख्सते नहीं देता, बल्कि अला वजहिल बसीरा, अदल इंसाफ की बात करता है कि ये है शरीयत का क्राइटेरिया, मुझे और आपको पसंद हो या ना हो, शरीयत का ये फैसला। क्योंकि उसका मतमा नजर सिर्फ एक चीज होती है, दीन दुरुस्त रहे, अल्लाह राजी रहे। लोग तो कभी राजी नहीं हो सकते और ना ही उन्हें राजी करने की इंसान को नाकाम कोशिश करनी चाहिए। सच कहा था, रिज़न्नासी ला यूजद, कहने वाले ने कहा था सारी जिंदगी जो चाहे कर लो, लोग राजी नहीं होंगे। कुरान को जो समझता नहीं, जहां वो कुरान की लज्जत से आशना नहीं होता, खैर व भलाई से महरूम होता है। ला खैर फी इबादह लैसा फीहा तफक्कुह, उस इबादत में कोई खैर नहीं जिस इबादत को समझ कर न किया जाए। इसलिए सलफ सालेहीन से कोई नसीहत तलब करता तो कहा करते, नमाज सोच के पढ़ा करे। वला खैर फी फिक्ह लैसा फीहा तफहुम, और वो फिक्ही कवायद भी रट लेने से कोई बात नहीं बनती जब तक उनको समझा न जाए और उनको अपनी जिंदगी पे अप्लाई न किया जाए। वला खैर फी क़िराअतिन लैसा फीहा तदब्बुर, उस क़िराअत में भी कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं है जिस पे आप गौर नहीं कर रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वफ़िल क़िसस इबर, बहुत सारे किस्सों में इबरत होती है। एक आने वाला शख्स आया और आके कहता है कि मैं दियारे गैर से आया हूं, अमेरिका से आया हूं, मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाहता हूं। मैं एज ए मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये बड़ा नाज था कि मैं चैंपियन हूं, क्योंकि बाकी सारे लोग तो मुसलमान नहीं है इतने ज्यादा। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, अमेरिकन आए, उन्होंने कहा कि ये लाइन बना के खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक इनके आगे खड़ा है, वो कौन है? कहा वो ने लीड कर रहा है। अच्छा, वो कुछ बोल भी रहा था। मैंने कहा वो कुरान पढ़ रहा था। उसने पूछा कुरान क्या होता है? अल्लाह की किताब है। तो वो क्या पढ़ रहा था? कहा मैंने कहा अल्लाह से बातें कर रहा था। उसने कहा क्या बातें कर रहा था अपने रब से? अब मुझे तो तर्जुमा खुद नहीं आता था, तो मैंने टालने के लिए कहा कि मैं इमाम से ही आपकी बात करवाता। इमाम मुहतरम के पास पहुंचे, आप अल्लाह से क्या बातें कर रहे थे? कहते पता नहीं। नॉन बिलीवर्स कहा लगा के कहने लगे, वाह ये है मुसलमान जो रब से बातें भी करते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि बातें करते क्या है। तो ये उस वक्त बात मेरे दिल में ऐसी बैठी कि आज मैं आपके पास आया हूं, पूरा कुरान का तर्जुमा पढ़ के आया। हालत यही है, 1000 लोग बैठे हो, हाथ खड़े करवा के देखिए, दुनिया जहान की किताबें रट चुके होंगे,
ڈگریاں 2-2 4-4 کلو وزن ہوگا، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ 500 ایڈینز یاد کر چکے ہوں گے، سمریاں رٹے لگا لگا کے دماغ کھوکھلا کر لیا ہوگا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا۔ یہ فینومینا ہے، میری اور آپ کی یہ محرومی ہے کہ آج ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو توجہ نہیں ہو رہی۔ صرف اللہ چاہیے، ڈگری آنی چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائی، جس رب کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اس کی کلام کو بھی، اس کی طرف سے نازل شدہ کانسٹیٹیوشن کو بھی کبھی پڑھا ہے؟ 40 والیوم پر مشتمل کتابیں، لا کی بھی ہڑپ کر لی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اللہ عز و جلال ہمیں قرآن مجید کی فہم کی نعمت سے نواز دے۔ یہ قرآن مجید کی فہم، یہ تو قرآن مجید کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون۔ جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہ اصل مومن ہے، اور جو انکار کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے تلاوت القرآن حق تلاوتہ یشترک فیہ اللسان والقلب والعقل۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزیں اس میں ایکٹیو نہیں ہوتی۔ فحظ اللسان تصحیح الحروف بالترتیب، جب تک زبان سے قرآن کو اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، الفاظ کی عمدگی اور بناوٹ کے ساتھ۔ وحظ العقل تفسیر المعانی، عقل کا بھی دخل ہے، جب تک پڑھی گئی آیات کو، اس کے معانی، مفاہیم، مطالب اور مدعا کو سمجھتے نہیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والاتمار، جب تک دل ایکٹیو نہیں ہوتا کہ وہ نصیحت پکڑے، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ کرنا ہے، یہ ہے اللہ عز و جلال کی طرف سے منع کرنے کی بات، اس سے رکنا ہے، جب تک یہ تینوں چیزیں ایکٹیو نہیں ہوتی۔ فاللسان یرتل والعقل یترجم والقلب یتعظ، جب تک زبان خوبصورت قرآن کو ادا نہیں کرتی اور اس ادائیگی کی ترجمانی انسان کی عقل نہیں کرتی اور اس کی روشنی میں دل نصیحت نہیں پکڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ بڑے احترام سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ روشن چہرے یہ پیغام لے کے جائیں اور خود بھی سمجھیں۔ یہاں جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آزادی کے ساتھ وہ انگلش بول لیتے ہیں، کیا اسی طرح وہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں؟ معمولی سی مائنر سی مسٹیک بھی اگر ہو پرننسیشن میں، فٹ سے حکم لگاتے ہیں، او پینڈو پروڈکشن تمہیں پتہ نہیں ہے امریکن پرننسیشن کیا ہے، برٹش کیسے بولتے ہیں، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ کبھی یہ غیرت قرآن میں بھی آئی کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھتا ہوں؟ ذمہ داری ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس کا ہی معنی ہے۔ وہاں بڑی نیت کی باتیں آتی ہیں، نیت تو ہماری ٹھیک ہے نا، تو غلط نہیں پڑھا جائے گا تو نیکی تو ملے گی۔ نیت اگر ٹھیک ہو
اور آپ کسی کو ہنستے مسکراتے ویسے چیک کریں بلا اس کو گولی لگتی ہے تو نہیں تو مار کے دیکھیں نیت تو ٹھیک ہوگی نا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں. حامد یحمد، اس کو ہاں میں بدل دیں گے تو ساری دنیا کا دھواں اللہ کے لیے ہے. نیت کیسے آپ کی ٹھیک ہے؟ آپ نے الحمد کے بجائے الحمد بولا ہے تو معنی تو اسی کا ہی ہوگا، معنی تو کسی اور سے نہیں آئے گا. المبانی تدل علی المعانی، لفظ ہی معانی پہ دلالت کرتے ہیں. جو لفظ بولا جائے گا اسی کا ہی معنی ہوگا. صحابہ کرام کے اندر یہ شعور تھا جس شعور کو بیدار کرنے کے لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا. عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني. میں جب بھی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں، جب اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں غمگین ہو جاتا ہوں. آج میرا اور آپ کا غم کیا ہے؟ فیوچر کیسا ہوگا، میرے بچوں کی فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی، کیا بنے گا، کیا بنے گا. زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی اور وہ بھی کچی، کیونکہ پکی بنانا تو سنت نہیں ہے. کیا بنے گا؟ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہی بنے گا. صحابہ کا غم یہ تھا، درد اور کرب یہ تھی صحابہ کے دل میں. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے، میں ایک ایسی پریشانی میں ہوں، قد احزنتنی واسقمتنی وارہقتنی، اس پریشانی نے مجھے بیمار کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے. کہا میرے صحابی کون سی پریشانی؟ کہا بس اتنا بتا دیجئے کہ جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں. یہ ہے پریشانی اصل مومن کی، یہ ہے غم، یہ ہے کرب جو اسے محسوس کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت شعور نہیں ملتا، اس وقت تک جب تک قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو جب تک سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک یہ احساسات، یہ فیلنگز انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں. تو عمرو بن مرہ فرماتی ہیں جس آیت کو میں پڑھتا ہوں سمجھ نہیں آتی، میں غمگین ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم نے یہ مثالیں قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن لوگوں میں سے اگر ان کو سمجھتا ہے تو صرف عالم سمجھتا ہے. تو عمرو بن مرہ کا کہنے کا مطلب یہ، اس کا مطلب ہے مجھے اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو میں عالم نہیں. بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آج دو دو چار چار لائنیں جو سابقے لاحقے کے لگانے والے ذرا سوچیں، میں اور آپ بھی سوچیں. یہ جو علامہ اور پتہ نہیں کیا لکھ کے آخر میں بھی کیا کیا لکھتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ ادب سے احترام سے پوچھیں کتنے بڑے القابات تو آپ کو پسند ہیں، قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ ایک غلطی ادھر سے ہے، ایک غلطی آپ کی طرف سے بھی ہے. آپ نے بھی پرموٹ کیا تو صرف اپنے نشے کو پرموٹ کیا، چسکولے بن کر صرف شعر سن کے ہی اپنے آپ کو راضی کر کے جانے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے. کاش صحابہ کرام کی زندگی سامنے ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دعوت دی ہے. کسی ایک جمعے کے اندر، کسی ایک درس کے اندر ثابت کر دیا جائے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی کچھ 36 شعر پڑھے ہوں کسی ایک خطبے میں. 23 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے، دنیا میں کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. المطالب العالیہ کی روایت ہے، یاد رکھیے گا 363. کبھی یاد آئے تو اس پہ عمل بھی کر لیجئے گا، لیکن ذرا خیال کر کے عمل کیجئے گا. حکم یہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اذا رأیتم الشیخ
عام آدمی نہیں. جب کسی شیخ کو دیکھو ينشد الشعر فی خطبۃ الجمعہ، جب خطبہ جمعہ میں تم دیکھو کہ کوئی شعر ہی پڑھ رہا ہے، فَقْرَبُوا رَأْسَهُ بِالْعَصَا، تو لاٹھی اور ڈنڈے سے اس کے سر کو کھٹکھٹانا. یہ منبر و محراب پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کی جاتی ہے. ایک لوگ وہ پنی پہ چسکے پہ لگے ہوئے جو نشہ کرتے ہیں، اس کا دینی ٹچ نیا سمجھ لیا ہے، گپے لگ رہی ہیں، لطائف بیان ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی جگتیں ہو رہی ہیں، اور سارے بیٹھے ہیں خوش اس بات پہ ہے چلو انٹرٹینمنٹ تو میری. اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہوتی، صحابہ کوئی اپنے سر کو دو گھٹنوں کے درمیان رکھ کے رو رہا ہوتا، جس کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے. كان اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا صحابہ کرام پہ، تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم جاری ہو جاتی اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہاں قرآن کی محفلیں بھی اب شروع ہوگی اس وطن عزیز میں. اللہ صحیح راستہ سب کو ہی نصیب فرمائے. قرآن سن کے تو دل کو تازہ کرتے ہیں، قرآن کا پیغام سن کے تو انسان زندگی کو بہتر زاویے پر لے کے آتا ہے. یہاں قاری قرآن قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سامنے بیٹھے اچھل رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی بائیں. بلکہ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آج وہ بھی فن کو چھوڑ کے فنکاری پہ لگ گئے. انہوں نے بھی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کرنا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کو یہ فن سمجھ لیا. یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ سلف سے ثابت ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے سکھایا ہے. قرآن پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، قرآن پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ ہے اہل قرآن کا طریقہ اور یہی سلف کا منہج تھا جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا. ان لوگوں کو اہل قرآن کہتے ہیں جو اپنی کمی کوتاہی پہ روتے نظر آتے ہیں. وہ اہل قرآن ہوتے ہیں جو معاشرے میں برائیاں جو پنپ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچ کے بار بار کوشش کر کے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. ان کے اندر حلم بردباری ہوتا ہے، ان کے اندر حکمت و دنائی ہوتی ہے. سکیتن، بالکل سکون کی زندگی وہ گزارتے ہیں، افراتفری نہیں. خود میں سکون ہوگا تو کسی اور کو سکون دے گے. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون صياحا ولا صخابا ولا حديدا. ایسے لوگوں کو اہل قرآن نہیں کہتے جو چیختے چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فساد اور جھگڑا کرتے ہیں. اہل قرآن کی شان کچھ اور ہے. اہل قرآن تو وہ ہوتے ہیں سامنے بیت اللہ میں سالم بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقت کا گورنر طواف کر رہا ہے، رکتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ ہے سالم. رک کے آ کے کہا یہ سالم. وہ سالم لا يلتفت. سالم نے گورنر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، بیٹھ جاتا ہے. یا سالم. پھر پکارتا ہے، سالم پھر بھی نہیں دیکھتے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حزہ حزن حرکت دیتا ہے. یا سالم، اے سالم. سالم نے نظر اٹھائی تو آنسوؤں کی رمجم جاری تھی. کأسن ما بدالک، میں گورنر وقت ہوں، مانگو جو مانگتے ہو. مسکرا کے سالم کہتا ہے جانتے ہو کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جس جیسی جگہ دنیا میں ہے نہیں. میں اس سے بات کر رہا ہوں جس سے بڑا کوئی ہے نہیں، جو سب کچھ دے سکتا ہے. میں تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، جنت مانگ رہا ہوں. تم تو کچھ دے بھی نہیں سکتے، اس سے کیا مانگوں گا؟ یہ ہے اہل قرآن جن کو اللہ جل جلالہ نے قرآن کی لذت سے آشنا کیا.
اور قرآن ان کے ریشے ریشے میں محبت کے طور پہ جمع ہوا اور اس کی روشنی میں پھر کرنیں نکلتی، دنیا کے اندر روشنیاں بکھیرتے نظر آتے۔ اس قرآن کی لذت ملتی ہی اس وقت ہے جب انسان اس قرآن کو سمجھتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بات کے بعد سیدنا عثمان کی بات بھی آج کے اس خطبے کا پیغام ہے۔ كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ سیدنا عثمان فرماتے ہم صحابہ کا یہ عمل تھا، ہم میں سے ہر شخص 10 آیتیں جب پڑھ لیتا، جب تک ان کے معانی کو سمجھ نہ لیتا، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا، 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ یہ صرف صحابہ کا ہی عمل نہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ فجر کے وقت تیار کرتی، اس یتیم کو بھی اگر اتنا بڑا انسان اللہ کی رحمت کے بعد بنایا ہے تو ماں نے پگڑی باندھتی اور کہتے بیٹا جاؤ، میں ساری رات سوت کاٹنے کے ساتھ تیرا خرچہ پورا کروں گی، تم پڑھو جا کر۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، جب 10 حدیثیں پڑھ لو تو رک کے سوچنا 10 حدیثوں کا اثر آ گیا ہے زندگی میں تو آگے پڑھتے رہنا، وگرنہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرنا۔ سلف کا تو طریقہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے، فہم قرآن ہو تو تب ہی انسان کی زندگی میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سعید ابن جبیر کو دیکھیے، ایک ہی آیت جس کو 20 سے زائد مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جو بھی تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، 20 سے زیادہ مرتبہ اس آیت۔ رات گزر گئی ہے مسروق کی، عشاء کی نماز کے بعد سے انہوں نے سورۃ الرعد کو شروع کیا ہے، فجر ہو گئی ہے، ابھی سورۃ الرعد مکمل نہیں ہوئی، پڑھتے ہیں اور رو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها القارعة ما القارعة، یہ 2 صورتیں عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں صرف 2 صورتوں پہ ہی رات گزار دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں سارا قرآن پڑھ لوں اور سمجھوں نا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رکتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے۔ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی شعور بیدار تھا۔ راوی روایت کرتے ہیں میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ میرے رب کا احسان ہوگا کہ جہنم سے میں بچائے۔ میں نے کہا بھی سلام پھیرتی ہیں، تقرأ و تبکی، تقرأ و تبکی، وہ پڑھتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بازار سے کام کرنا ہے، وہ کر کے واپس آتا ہوں۔ میں بازار گیا، چیزیں خریدی، واپس آیا اور وہ اسی طرح قرآن کی اس آیت کو دہرا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ قرآن مجید سے اثر وہ لیتا ہے جس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللہ نے دن بنایا، رات بنائے، زمین و آسمان، ان سب میں نشانیاں رکھی ہیں، لیکن نشانیاں عقل والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نشانیاں تو ثابت نہیں ہوں گی، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. اور عقل والوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کروٹ کے بل ہیں، انہیں اللہ یاد رہتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اتنی بڑی چھت آسمان کی سکون کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی زمین کے دنیا آج تک اس کے کنارے تک نہ پہنچ پائی. کتنی بڑی زمین ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کتنا بڑا آسمان ہے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج کی ماہیت کون جان سکا؟ ہاں، تخمین اور اٹکل پچو تو لگانے والے لگا چکے، ان کو کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے. حدیث کہتی زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اور ہر آسمان کی تھکنس جو ہے وہ 500 سال کی ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ عز و جلال کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کے اوپر. پھر اس کے بعد پانی ہے جس کی گہرائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی ہے. اللہ کا عرش اللہ عز و جلال نے رکھا ہوا ہے تو وہ پانی پہ ہے. یہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. آج کے سائنس کی کلا بازیاں لگانے والے اور خوش ہونے والے بھی شاید نہ کوئی بیٹھا ہو، وہ کہتے ہیں ہاں فیثاغورس نے کہا ہے کہ تیسرے آسمان تک سورج جا سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں جا سکتا. سوچنے کی بات ہے. یہ فیثاغورس کو کیا پتا کہ آسمان کیا ہے اور سورج کی ماہیت کیا ہے. دوسرا بولتا ہے نہیں، نیوٹن نے یہ کہا ہے کہ چوتھے آسمان تک جا سکتا ہے. اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا بے وقوف، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ جلال کا نظام کائنات کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، رب المشارق والمغارب. وہ رب مشرق کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، گویا کہ جہت مراد ہے. رب المشرقین ورب المغربین، دو مشرق دو مغرب. سردیوں میں الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے، گرمیوں میں الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے. سردیوں میں الگ غروب ہونے کی جگہ ہے اور گرمیوں میں الگ غروب ہونے کی جگہ ہے. رب المشارق والمغارب. مفسرین لکھتے ہیں 360 دن تم کہتے ہو، اسلام کے 356 دن بنتے ہیں اسلامی مہینے کے. ہر نئے دن سورج نئے مشرق سے نکلتا ہے، ہر نئے دن غروب ہوتا ہے تو نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے. جتنے دن جتنی راتیں اتنے ہی اللہ جلال نے مشرق بنائے ہیں، مغرب بنائے ہیں. انسان کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی جہاں اللہ جلال کی کائنات کا نظام اس کے عدل پہ قائم ہے. وہاں تک تو تمہاری عقل جو ہے وہ سفر ہی نہیں کر سکتی. تم یہ تخمینے اور اندازے لگا کیسے سکتے ہو؟ قرآن مجید کو سمجھنا، اس سے ہی انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. وگرنہ پڑھتے جاؤ، ختم کر لو، کہہ دو کہ میں نے رمضان میں 4 قرآن ختم کیے تھے، نمازیں پھر بھی چھوڑتا ہے. محاسبہ کیسے کرے گا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے پڑھا کیا ہے. رمضان گزرتا ہے، جھوٹ پھر بھی بولتا ہے.
نماز پڑھتا ہے، رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، داڑھی پھر بھی وہ مونڈتا ہے، کیا اثر ہوا ہے؟ سود پھر بھی کھاتا ہے، دھوکہ پھر بھی دیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، مسلمان کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن اگر سمجھا ہو تو انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے کہ میں نے پڑھا ہے، کیا بنے گا؟ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اللہ نے اگر کھڑا کر لیا قیامت کو، جواب کیا ہے میرے پاس؟ تیاری کیا ہے؟ دلائل کیا ہے؟ براہین کیا ہے؟ کون سی حجتیں ہیں؟ دنیا میں تو پیش کر کے جان چھوٹ جاتی ہے، قیامت کو کون سے آخر دلائل میں پیش کروں گا؟ قرآن سمجھا ہوگا، سب سے بڑی دلیل ہوگی رک جاؤ، یہ تمہاری ریڈ لائن بھی ہے اور ڈیڈ لائن بھی ہے، آگے نہیں جاؤ، کیونکہ تم قرآن پڑھ چکے ہو، یہ لائن لگا دی، اس سے آگے مومن نہیں جایا کرتا۔ اس لیے جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم نے قرآن کو سنا ہوتا، ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہوتا، آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف قیامت کو بھی کریں گے، کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، آج جہنم میں نہ ہوتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم جہنم کو بھریں گے جنوں سے بھی، انسانوں میں سے بھی۔ کون سے جن اور انسان؟ دل ہم نے ان کو دیے، لیکن انہوں نے ان دلوں کو استعمال نہیں کیا، دین کو سمجھا نہیں۔ ان کو کان تو دیے، آنکھیں تو دی، دیکھنے میں تو آنکھیں ان کی بہت موٹی موٹی تھی اور ناز بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے حق کو پہچانا نہیں ہے۔ کان تو شاید عام لوگوں سے بھی ان کے بڑے ہوں، لیکن حق بات سے سننے سے آری ہیں۔ یہ تین صفتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن ہی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ نہ کہو کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جنوں کی بات ہو رہی ہے، جو دین کو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، نہ ہی حق کو پہچانتا ہے۔ کہاں یہ جانوروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر جگہ پہ ہیں۔ یہی تو دین سے غافل لوگوں کی بات ہے۔ قرآن سمجھیں گے تو تب ہی انسان ان حیوانی راستوں سے دور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے قرآن نہ ہوتا، ایک عالم نہ ہوتا تو دنیا جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ اللہ ذوالجلال